पिछले दिनों मेरे अजीज़ों मैं मुसलसल खुदा कलाम में से हम सीख रहे हैं और खुदा का कलाम जो हर रोज़ मुझे और आपको सच्चाइयों से आगाह कर रहा है। सच्चाइयाँ बहुत ज़रूरी है। बाइबल मुक़द्दस में लिखा है वो सच्चाई से वाकिफ़ होंगे, सच्चाई उनको क्या करेगी? आज़ाद करेगी। सच्चाई जो है वो खुदा का कलाम है। कई दफ़ा मैं और आप आज़ाद होने के लिए लोगों के पास भागते हैं, हम डॉक्टरों के पास भागते हैं, हम आज़ाद करने वाले की तरफ नहीं आते। बड़ा खूबसूरत अभी गीत गाया क्वायर ने, और चुपचाप खड़े रहो, डरो मत, चुपचाप खड़े रहो खुदा की निजात के। जब खुदा निजात देता है ना, फिर आपको कुछ करना नहीं पड़ता, फिर आप सिर्फ चुपचाप खड़े रहते हैं, खुदा का इंतज़ार करते हैं और खुदा फिर मुझे और आपको निजात देता। खुदा ने बारहा इसराइलियों की ज़िंदगी में ये किया, खुदा ने अपने लोगों की ज़िंदगी में ऐसा किया, और खुदा मेरी और आपकी ज़िंदगी में भी ऐसा कर सकता है। तो ज़रूर हमने कलाम की तरफ देखना है कि खुदा का कलाम जो है वो क्या है। अगर कोई बात कलाम से हटके है तो हमने उन बातों से तवज्जो हटानी है, कलाम की तरफ तवज्जो करनी है। कलाम ही है वो वाहिद ज़रिया जो मुझे और आपको तरक्की की तरफ लेके जा सकता है। आमीन। आज हम खुदा कलाम में से खुशहाली के लिए बाइबल के कवानीन देखेंगे। खुशहाली के लिए बाइबल के कवानीन। हर कोई शख्स चाहता है वो ज़िंदगी में खुशहाल हो। मेरी भी ये बचपन से ख्वाहिश रही कि मैं ज़िंदगी में खुशहाल हूँ, तंग दस्ती घर को छोड़े, घर में पैसा आए, माली तौर पर खुदा सरफराज करे, और अगर कोई काम करना हो तो सोचना ना पड़े कहाँ से आएगा, बल्कि खुदा जो है वो हमारी मदद करे, हम सारे काम को कर पाएँ। खुशहाल खुदा चाहता भी है, और लिखा है वो खुदा ने यीशु ने कहा मैं इसलिए आया कि वो बरकत पाएँ, वो ज़िंदगी पाएँ और कसरत की ज़िंदगी पाएँ। तो कसरत की ज़िंदगी, कसरत की बरकत जो है वो खुदा देने वाला है, तो खुशहाली भी खुदा देने वाला है। तो बाइबल मुक़द्दस इसके बारे में क्या सिखाती है, खुशहाली के जो कवानीन बाइबल बताती है, आज उनके बारे में हम गौर करेंगे। तो मेरे अज़ीज़ों, जैसे फ़िज़िक्स का कानून है कि हर अमल का एक रद्द अमल है, हर अमल का एक क्या है? रद्द अमल है। तो इसी तरह बाइबल मुक़द्दस में हर अमल का एक नतीजा है। जो भी अमल मैं और आप कर रहे हैं, अच्छे अमल का अच्छा नतीजा है, बुरे अमल का बुरा नतीजा। जो भी बीज हम बो रहे हैं उसका हमें उसका रिज़ल्ट मिलेगा, उसकी फसल मुझे और आपको काटनी पड़ेगी। और कायनात पूरी जो है इसी कानून पर चल रही है। आज आप हैरान होंगे, खुदा जो है वो कुदरत वाला है, वो इस कानून अपने कानून को से हटके काम नहीं करता। कोई भी काम जो खुदा करेगा वो अपने बाइबल के कहे हुए जो उसका कानून है उसके मुताबिक करेगा, और वही काम वो करता है। इसलिए आज हम बाइबल मुक़द्दस में से उन कवानीन को देखेंगे जिससे हमारी बरकत बढ़ती है, हमारी ज़िंदगी में बरकत आती है, हमारी दौलत में बढ़ोतरी आती है, और हम बाबरकत और कामयाब ज़िंदगी गुजारते हैं। तो बाइबल मुक़द्दस में से हम 4 कवानीन पर गौर करेंगे जिन पर अमल करके हम खुशहाली और बढ़ोतरी हासिल कर सकते। पहला कानून क्या है? खुशहाली का पहला कानून क्या है जी? खुशहाली का पहला कानून है खुदा के अहकाम पर अमल करना। जो खुदा ने कहा है हम उस पर अमल करें, ये पहला कानून है खुशहाली का। आप और मैं खुदा के कलाम से हटकर खुशहाल नहीं हो सकते। ये इब्लीस का बहकावा है, ये झूठ है। वो लोग जो दिन रात काम 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 करते रहते हैं उनके काम नहीं होते हैं, और वो लोग जो खुदा के पीछे चलते हैं और काम करते हैं उनके काम होना शुरू हो जाते हैं। खुदा कुदरत वाला है, खुदा अपने कलाम से हटकर ना कुछ करेगा और ना किसी की फेवर करेगा। खुदा के अहकाम पर अमल करना ये खुशहाली का पहला कानून है। निकालें हम अहबार 26 बाब उसकी 3री, 4थी और 5वीं आयत को पढ़ेंगे। अहबार 26 बाब पुराने अहदनामे में से ये 3री किताब है। अहबार 26 बाब और उसकी हम 3री और 4थी और 5वीं आयत। अगर तुम मेरी शरीयत पर चलो और मेरे हुक्मों को मानो और उन पर अमल करो तो मैं तुम्हारे लिए बर वक्त मी बरसाऊंगा
اور زمین سے اناج پیدا کروں گا ہوگا اور میدان کے درخت پھلیں گے، یہاں تک کہ انگور جمع کرنے کے وقت تم دوڑتے رہو گے اور جوتنے بونے کے وقت تک انگور جمع کرو گے، اور پیٹ بھر اپنی روٹی کھایا کرو گے اور چین سے اپنے ملک میں بسے رہو گے۔ آمین، ہاللیلویہ۔ کیسا خوبصورت خدا کا وعدہ ہے، چین سے اپنے ملک میں بسے رہو گے، پیٹ بھر روٹی کھایا کرو گے۔ پہلی فصل ابھی ختم نہیں ہوگی، دوسری فصل کاٹنا شروع کر دو گے۔ ہاللیلویہ۔ پہلی سیلری ابھی ختم نہیں ہوگی، دوسری سیلری آ جائے گی۔ آپ کے جو سٹور ہاؤس ہیں جہاں آپ جمع کرتے ہیں وہاں پر وافر مقدار میں پڑا رہے گا، لیکن یہ خوشحالی آئے گی کیسے؟ اس کے لیے خدا کا بندہ روح القدس کی تحریک سے تیسری آیت میں لکھتا ہے، اگر تم میری شریعت پر چلو۔ اب شریعت کیا ہے؟ خدا کے احکام ہے۔ شریعت کیا ہے؟ خدا کے حکم، جو خدا نے حکم دیا ہے، خدا کے احکام ہے۔ اگر، یہ اگر کا مطلب ہے جملہ شرطیہ ہے۔ کئی دفعہ میں اور آپ کیا کہتے ہیں بچوں کو؟ اگر آپ فرسٹ آؤ گے ہم آپ کو سائیکل لے کے دیں گے، اگر آؤ گے تو سائیکل ملے گی، اگر نہیں آؤ گے تو سائیکل نہیں ملے گی۔ اسی طرح خدا کہہ رہا ہے، اگر میرے حکموں کو مانو گے تمہاری فصل، تمہارے وقت پر میںہ برسے گا، تمہاری فصل بڑی اچھی ہوگی۔ پہلی فصل ابھی کھا ہی رہے ہوگے، اگلی فصل پھر آ جائے گی اور پھر تم چین کے ساتھ زندگی بسر کرو گے۔ لیکن کب؟ اگر ہم خدا کے حکموں پر عمل کریں گے۔ اگر ہم خدا کے حکموں پر کیا کریں گے؟ عمل کریں گے۔ ہم کئی دفعہ بہکاوے میں آ گئے ہیں، ہم کامیابی کے اتنے پوائنٹس دیکھتے رہتے ہیں، لیکن وہ پوائنٹس جب تک ہم خدا کے کلام پر عمل نہیں کریں گے ہماری زندگی میں وہ اتنا اثر نہیں رکھ سکتے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کچھ حد تک کامیاب ہو جائیں لیکن آپ کامیاب ترین نہیں ہو سکتے۔ خدا کامیاب کرنے والا ہے۔ لکھا، اگر تم میری شریعت پر چلو اور کیا کرو؟ اگر تم میری شریعت پر چلو اور میرے حکموں کو مانو اور ان پر عمل کرو تو میں تمہارے لیے وقت پر نہیں برساؤں۔ تو خدا کہہ رہا اگر کرو گے تو میں کروں گا، اگر تم نہیں کرو گے تو میں بھی نہیں کروں گا۔ تو حکموں پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے کیا کریں؟ خدا سے فضل مانگیں، خدا میری مدد کر، میری مدد کر، یسوع کے نام سے میری مدد کر۔ میں تیرے حکموں پر عمل کرنا چاہتا ہوں، میں تیرے کلام کے مطابق چلنا چاہتا ہوں، میں تیری شریعت پر کان لگانا چاہتا ہوں، میری مدد کر۔ اور جب رول کو لکھا، رول کو خود ہماری کمزوریوں میں ہماری مدد کرتا ہے، وہ ہماری مدد کرے گا اور ہم کلام پر عمل کرنے والے بن جائیں گے۔ آمین، ہاللیلویہ۔ اور یعقوب اس کے بارے میں کہتا ہے کہ کلام کو محض سننے والے نہیں بلکہ اس پر عمل کرنے والے بننا ہے۔ آئے نکالے یسایہ پہلا باب، اس کی ہم 19ویں آیت کو پڑھتے ہیں۔ یسایہ پہلا باب اور اس کی 19ویں آیت میں لکھا ہے، اگر تم راضی اور فرما بردار ہو۔ یہاں بھی فرما برداری کی بات آ رہی ہے، حکموں کو ماننے کی بات آ رہی ہے۔ اور اگر تم راضی ہو اور فرما بردار ہو تو زمین کے اچھے اچھے پھل کھاؤ گے۔ ہاللیلویہ۔ اگر تم راضی اور فرما بردار ہو تو زمین کے کیا کرو گے؟ اچھے اچھے پھل کھاؤ گے۔ پر اگر تم انکار کرو، اگر تم انکار کرو اور باغی ہو تو تلوار کا لقمہ ہو جاؤ گے، کیونکہ خداوند نے اپنے منہ سے یہ فرمایا۔ اگر تم راضی ہو، کس کے؟ کلام کے لیے راضی ہو، خدا کے فرما بردار ہو۔ دیکھیں، انسان کی بات ہم مانیں یا نہ مانیں، لیکن خدا کی بات کو رد کرنے والا شخص کبھی ترقی نہیں کرتا۔ لکھا، جو بار بار تنبیہ پا کر گردن کشی کرتا ہے، جسے بار بار تربیت کی گئی، غلط رستے کا بتایا گیا۔ بائبل میں لکھا، ایسی راہ بھی ہے جو سیدھی معلوم ہوتی ہے لیکن اس کی انتہا میں موت ہے، وہ موت کا رستہ ہے، اس سے ہمیں بچنا ہے۔ جو بار بار تنبیہ پا کر گردن کشی کرتا ہے وہ ناگہان اسے پتہ بھی نہیں چلے گا، تباہی آ جائے گی۔ اس لیے بڑے محتاط رہنا ہے اور یہ سایہ کی اس بات کو سمجھنا ہے جو وہ کہہ رہا ہے، اگر تم راضی ہو۔ یہ بھی شرطیہ ہے، اگر راضی ہوگے، اگر فرما بردار ہوگے تو زمین کے اچھے پھل کھاؤ گے۔
ورنہ نہیں کھاؤ گے۔ اگر راضی ہوگے اور فرمانبردار ہوگے تو زمین کے اچھے اچھے پھل کھاؤ گے، اگر نہیں راضی ہوگے، اگر نہیں فرمانبردار ہوگے تو پھر نہ تو زمین کے اچھے اچھے پھل کھاؤ گے اور نہ ہی آگے بڑھ پاؤ گے۔ نکالے یسایہ 55 باب اور اس کی ہم ہے، لیکن اس سے پہلے وہ دو کام کر رہا ہے۔ جان فشانی کے ساتھ زور مارنا پڑے گا، ان چلاکیوں کو دیکھنا پڑے گا، اور پھر احتیاط کر کے اس کے حکموں پر عمل کرنا پڑے گا۔ پھر خدا کیا کرے گا؟ دنیا کی سب قوموں سے زیادہ ہمیں سر بلند کرے گا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم تھوڑے میں ہی خوش ہو جاتے ہیں۔ تھوڑی سی چمک آئی، تھوڑی سی چمک نظر آئی، وہ کسی کی بھی چمک، پیسے کی چمک ہو سکتی ہے، شہرت کی چمک ہو سکتی ہے، وہ جنسی خواہشوں کی چمک ہو سکتی ہے، وہ کسی چیز کی بھی چمک، تھوڑی سی چمک نظر آئی۔ جیسے یسوع مسیح جب بیابان میں سے واپس آئے، ازمانے والا ان کے پاس آیا اور اس نے آ کر اسے کہا کہ اگر تو مجھے سجدہ کر دے میں یہ ساری شان و شوکت دکھاتا۔ اسے لکھا ہے اس نے پل بھر میں اسے ساری شان و شوکت دکھائی اور کہا کہ اگر تو گر کر مجھے سجدہ کر دے۔ اب سجدہ کرنا صرف پاؤں، اس کے پاؤں میں گر کے سجدہ کرنا یہی تو تھوڑی ہوتا ہے، سجدہ کرنا یہ بھی ہے اس نے بہکایا اور میں نے مان لیا۔ سجدہ کرنا یہ بھی ہے اس نے ایک میرے سامنے ٹھوکر کا پتھر رکھا اور میں اس ٹھوکر سے گرا اور میں اس کے قدموں میں، پھر میں اس سرفرازی کو جہاں پر خدا قوموں کو لے کے جاتا ہے، جانا چاہتا ہے، وہاں نہیں ہم جا پائیں گے۔ لیکن اگر ہم جہاں فشانی کے ساتھ اس کے حکموں کو مانیں اور احتیاط کے ساتھ اس کے کلام پر عمل کرے تو وہ کیا کرے گا؟ وہ دنیا کی ساری قوموں سے زیادہ مجھے اور آپ کو کیا کرے گا؟ سر بلند کرے گا۔ آمین، ہاللیلویا۔ تو ہم نے بہکاوے کو سمجھنا ہے۔ اب یسوع مسیح اگر وہ روح القدس سے معمور تھے تو انہوں نے فوراً کہا لکھا ہے۔ کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے تو خداوند اپنے خدا کو ہی کیا کر؟ سجدہ کر۔ اب یوسف کو دیکھیں، تھوڑی سی چمک ہے۔ پوتیفار کی بیوی ہے، کیا ہونا تھا؟ بیوی نے تھوڑی پوتیفار کو بتانا تھا کہ جناب یوسف نے کی کیتا ہے، وہ تو خود اسے دعوت گناہ دے رہی تھی۔ تھوڑی سی چمک، تھوڑا سا پوتیفار کے گھر میں جو اختیار ہے، یوسف وہاں تک رہ جاتا، یوسف تخت پر نہ جاتا جو فرعون نے اسے دینا تھا، مصر کا تخت جہاں پر خدا نے اسے بٹھانا تھا وہاں نہ جاتا اگر وہ انکار نہ کرتا۔ اس نے کہا میں خدا کے حضور اتنی بڑی بدی کیوں کروں؟ ضروری ہے میں اور آپ سمجھیں، اگر آپ زیادہ سرفرازی چاہتے ہیں تو آپ کو چھوٹی چھوٹی چمک کو ٹھڈے لگانے پڑیں گے، ان کو سائڈ پہ کرنا پڑے گا، اسے کہنا پڑے گا لکھا ہے، لکھا ہے، لکھا ہے، لکھا ہے۔ آپ کو یہ بتانا پڑے گا، جب آپ یہ کر پائیں گے تب آپ جو ہے وہ ترقی کریں گے۔ پھر خدا مجھے اور آپ کو دنیا کی ساری قوموں سے زیادہ سر بلند کرے گا۔ آمین، ہاللیلویا۔ اور یسوع کے ساتھ کیا ہوا؟ جب اس نے کہا کہ لکھا ہے تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر، جب اس نے اس کا انکار کیا اس آزمائشوں کا تو لکھا اسی واسطے خدا نے اسے بہت سر بلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، تاکہ یسوع کے نام پر ہر ایک گھٹنا دنیا سے، ہر ایک حکومت، ہر ایک اختیار، ہر ایک قدرت اور ہر ایک چیز سے اسے بہت سر بلند کیا اور سب کچھ اس کے پاؤں کے نیچے کر دیا۔ مجھے اور آپ کو صرف اس بہکاوے کو سمجھنا ہے، وہ آپ کو اصول توڑنے کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ اب جب آپ کے ساتھ ایسا ہو تو آپ نے کہنا میں سمجھ گیا ہوں، ہاں مجھے پتہ چل گیا تم مجھ سے اصول توڑوانا چاہتا ہے، میں اصول نہیں توڑوں گا، میں خدا کے قانون کو نہیں توڑوں گا، میں تیری چال کو سمجھ گیا ہوں، تم مجھ سے خدا کی نافرمانی کروانا چاہتا ہے۔ خدا ساؤل کو چنتا ہے، اور جب خدا ساؤل جو باپ کے گدھے ڈھونڈنے گیا ہے اس کو بادشاہ بناتا ہے اور اس کو اختیار دیتا ہے، یہی ساؤل جو بادشاہ ہے، اور پھر یہ جب نافرمانی کرتا ہے، ابلیس کا کام ہے یہ، اس کی یہ خواہش ہے، وہ آپ کو ویسے نہ تو تباہ کر سکتا ہے نہ آپ کی منزل کو چوری کر سکتا ہے، وہ آپ کو نافرمان بنا کر آپ کی منزل سے ہٹائے گا۔ اس کا نقصان مجھے اور آپ کو ہے، اس کا نقصان ہماری ڈیسٹنی کو ہے، جہاں خدا نے ہمیں لے کے جانا ہے وہ نافرمان بنائے گا۔
اور جیسے उसने नाफरमानी की, लिखा है खुदा का रूह क्या हो गया, उससे जुदा हो गया, और बुरी रूह आकर उसे क्या करती थी, सताती थी। आइए इस बात को समझे। इस्तिश्ना 28 बाब और उसकी दूसरी आयत, और अगर तू खुदावंद अपने खुदा की बात सुने तो ये सब बरकतें तुझ पर नाज़िल होंगी और तुझे मिलेंगी। और बड़ी ज़बरदस्त बरकतें आप इस्तिश्ना 28 बाब इसकी पहली 15 आयत पढ़ें घर पे जाकर, बड़ी ज़बरदस्त बरकतें आपको जो है वो मिलेंगी, आपको नज़र आएंगी वो बरकतें। और फिर उसके बाद 15वीं आयत से लानत का भी जिक्र है, आप उसको भी पढ़ना और आपको नज़र आएगा किस तरह नाफरमानी करने वाले पर लानत आती है। आप इस बात को समझें, ये इब्लीस का बहकावा है, वो किसी शख्स की नाफरमानी नहीं करवा रहा, वो खुदा की आपसे नाफरमानी करवा रहा है, वो कलाम की नाफरमानी करवा रहा है। आप शख्स की नाफरमानी कर देंगे, वो शख्स आपके साथ क्या करेगा, लेकिन अगर आप खुदा की नाफरमानी करेंगे, जो कौमों का रब है, जो आपकी सरफराजी का मालिक है, जो आपको तरक्की देने वाला है, सरफराजी देने वाला है, तो आप किससे क्या पाएंगे। कोई दुनिया की ताकत मुझे और आपको तरक्की दे ही नहीं सकती है। दूसरा कानून खुशहाली का, पहला कानून है खुदा के अहकाम पर अमल करना। दूसरा कानून अपने पहले फलों से खुदावंद की तमजीद करना। अपने पहले फलों से। इसराइलियों को खुदा कहता है पलोठा मेरा है, इसराइल को खुदा कहता है तू मेरा पलोठा है। पलोठों से खुदा प्यार करता है, पहले फल से खुदा प्यार करता है, और पहले फलों से जो खुदा की तमजीद करता है उसके खते खूब भरे रहते हैं, उसके स्टोर हाउस जहाँ पर वो जमा करता है वो भरा रहता है। निकालें खुदा के कलाम से इमसाल 3 बाब 9वीं और 10वीं आयत। इमसाल 3 बाब 9वीं और 10वीं आयत। अपने माल से और अपनी सारी पैदावार के पहले फलों से खुदावंद की ताज़ीम कर। ये भी खुदा का हुक्म है, अपने माल से और अपनी सारी पैदावार के पहले फलों से खुदावंद की क्या कर, ताज़ीम कर। यूं तेरे खते खूब भरे रहेंगे और तेरे हौज़ नई मैं से लबरेज होंगे। आमीन, हालेलुया। कैसे हमारे घर में बरकत रहेगी, कैसे हमारे ज़ख़ीरा खाना भरे रहेंगे, कैसे हमारे स्टोर हाउस, हमारा किचन जो है वो भरा रहेगा, अपने माल से और अपनी पैदावार के पहले फलों से। पहले फल खुदा को देना, खुदा की तमजीद करना है, खुदा की तारीफ करना है। मैं कल भी बता रहा था पिछले दिनों कि हमारी वालदा जो है वो हमारे वालिद के लिए पहले पका कर निकाल देती थी। तो हमने कई दफ़ा कि माँ डिची रहने दे तू, कह नहीं फिर बाद से अच्छा सालन नहीं बचता तो बुआ से, पहले निकाल देना उन्होंने। वो इज्जत करती थी अपने शोहर की। जब आप पहले फलों से खुदा को देते, आप इज्जत करते हैं, आप बचा कुचा नहीं दे रहे। और कई दफ़ा मेरे और आपके साथ क्या होता है, हम कहते अच्छा देंगे, अच्छा देंगे, अच्छा देंगे, और क्या होता है वो लग जाता है, वो पैसा किसी और जगह चला जाता है। लिखा है अगर नजर का पहला पेड़ा पाक है तो पूरा गूंदा हुआ आटा क्या है, पाक है। इस बात को समझें, जब आप अपनी कमाई का पहला हिस्सा खुदा को देंगे, खुदा की बरकत आपके बकिया पर ठहर जाएगी। इब्लीस बीमारी में, लाचारी के और दूसरे तरीकों से आपका पैसा खाने नहीं पाएगा, आपका पैसा आप खाएंगे। लिखा मुबारक है वो जो खुदा से डरता और उसके हुक्म पर अमल करता है, वो अपने हाथों की कमाई खाएगा। आप अपने हाथों की कमाई खाएंगे। हालेलुया। आप कमाएंगे, आप खाएंगे। कितनी बार हमारे साथ होता है, कमाते हम हैं, खाता कोई और है। खा
सूद खोर जाते हैं, डॉक्टर्स खा जाते हैं, खाने वाले कोई और है, कमाने वाले हम हैं, तो ये हमें दुख नहीं होता इस चीज़ का? इससे बचने के लिए एक काम करें, अपने माल से और पैदावार के पहले फलों से खुदावंद की ताज़ीम करें। अपने माल से और पैदावार के पहले फलों से खुदावंद की ताज़ीम करें। जब तक आप खुदा को देते रहेंगे, खुदा आपकी हिफाजत करता रहेगा। आप खुदा पुराने अहदनामे की लेकिन पूरी दर्जे की ज़ख़ीरा खाना में लाओ। कितने पैसे खुदा के घर में लाओ? पूरी दर्जे की। अगर आप 10,000 कमा रहे हैं तो आपका 1,000 खुदा का, वो आपका नहीं है। ये ज़हन में रख लें आप, वो 1,000 आपने ज़ख़ीरा खाना में लाना है, वो आपका नहीं है, वो खुदा का। अगर आप 20,000 कमा रहे हैं तो 2,000 आपका नहीं है, वो खुदा का है। अगर आप 30,000 कमा रहे हैं, 3,000 आपका नहीं है, वो खुदा का। अगर आप खा रहे हैं तो फिर आप खुदा का खा रहे हैं, अपना नहीं खा रहे। पूरी दै यकी क्या कहाँ पर लाओ? ज़ख़ीरा खाना में, यहाँ पर लाओ। अब जब मैं बता रहा था चर्च की जगह लेनी है, तो अगर ज़ख़ीरा खाना में पैसा आएगा, यहाँ पूरी दै यकी पूरा चर्च देना शुरू करें, तो क्या हमें किसी से मांगना पड़ेगा? नहीं। चर्च में खुराक होगी, उस खुराक को यतीमों बेवाओं के लिए, खुदा के घर के कामों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। चर्च में खुराक कब होगी? जब मैं और आप पूरी दै यकी जितना हमारा बनता है वो हम खुदा के घर में लेकर आए, फिर जो है वो चर्च के इंतज़ामात आसानी से चलेंगे। जब मैं पुराने आदमी में पढ़ रहा था तो लिखा है, जब तौबा की, सब ने, बादशाह ने भी तौबा की, इसराइल ने भी तौबा की, और उन्होंने अपना दै यकी चर्च में लेकर आए, और जो हैकल थी वो भर गई, हैकल में जगह ना रही रखने की। जब चर्च अपने कदमों पे खड़ा हो जाएगा, अपना हिस्सा अदा करेगा, तो चर्च के अंदर कमी नहीं रहेगी, और खुदा आपके घरों में भी कमी नहीं रहने देगा। आमीन, हालेलुया। क्या लिखा है? पूरी दै यकी ज़ख़ीरा खाना में लो। आदि नहीं, पूरी दै यकी, पूरी दै यकी जो आपका हिस्सा बनता है खुदा का, वो ज़ख़ीरा खाना में लाओ, ताकि मेरे घर में क्या हो? खुराक। मेरे घर में क्या हो? खुराक हो। मेरे घर के काम हो सके, खुराक हो। जैसे हमारे घर में खुराक होगी तो हमारे बच्चे खाएंगे, हमारे घर के काम होते हैं, तोड़ फोड़ की जो काम, मरम्मत के काम किए जाते हैं। इसी तरह जब खुदा के घर में खुराक होगी तो खुदा के घर के काम होंगे। आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है, और इसी से मेरा इम्तिहान करो। रब्बुल फाज फरमाता है कि मैं तुम पर आसमान के दरीचों को खोलकर बरकत बरसाता हूँ कि नहीं। अब खुदा बड़ा ख़ास चैलेंज दे रहा है। आप और मैं अगर मेहनत करेंगे ना, मुझे याद है हम 2015 में 2 क्लासें बनाना चाह रहे थे। हमारे पास 30,000 रुपया था, और मेरे जेहन में अब्दुल कुछ कह रहा है कि इसका 10वां हिस्सा निकालो, 30,000 का 3,000 रुपया 10वां हिस्सा निकालो, और फलां पास्टर के पास जाओ और उसको 10वां हिस्सा देकर आओ। पूरी एक दिन कश्मकश रही। अब मैं ऑफिस में बैठा हुआ था और उनको उसने मुझे कहा, क्या तुम 30,000 में ये 2 कमरे नीचे से कॉलम भी निकालने हैं, प्लंथ बीम भी डालने हैं, बरामदा भी है 10 फुट का, क्या तुम 30,000 में ये कॉलमों पर, पिलर्स पर, शेड और सरिये वाले, लेंटर वाले 2 कमरे बना पाओगे? मैं कहा नहीं, हम नहीं बना पाएंगे। तो उसने कहा फिर आप ये 10वां हिस्सा दो जो मेरा है, और फिर इससे मेरा इम्तिहान करो, मैं आसमान के दरीचे खोल कर तुम्हें बरकत देता हूँ कि नहीं। और मैं फिर एक दिन छोड़कर मैं अगले दिन मैं लफाफे में पैसे डालकर एक पास्टर के पास गया, जिसका मेरे दिल में रोल कुछ ने नाम डाला था। तो मैं उनके पास गया, मैंने वहाँ पर अपना बीज जो है वो बोया। भाई साहब कहने लगे चलो अच्छा है, मंगिया कल सी खुदा तो, लेकिन चलो आज भी मिल गया, कोई गल नहीं। और मैं अंदर बड़ा शर्मिंदा हुआ। मुझे तो रुलकुस ने कल ही कहा था
کہ جا یہ فلاں خادم کو دے کر آ، لیکن میں آپ کو گواہی بتانا چاہتا ہوں، خدا کہہ رہا ہے میرا امتحان کرو کہ میں آسمان کے دریچے کھول کر تمہیں برکت برساتا ہوں کہ نہیں۔ خدا نے اتنی برکت دی، 2015 میں جون جولائی کے اگست کے مہینے میں ہم نے وہ سارا کام کیا اور ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوئی، باقی 27,000 تھے۔ آمین۔ خدا کو پتا تھا وہ کہاں سے آندھی چلا کر پیسہ لے کے آ رہا تھا، کیسے شٹرنگ والے آ رہے تھے، کیسے سریا آ رہا تھا، کیسے چیزیں بن رہی تھی، سب کچھ خدا کو پتا تھا۔ اور یہ کس نے کیا؟ خدا نے کیا۔ اور یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو، خوشحالی کا دوسرا حصول، خوشحالی کا دوسرا اصول کیا ہے کہ خود اپنے پہلے پھلوں سے خداوند کی کیا کرنی ہے؟ تمجید کرنی ہے۔ اپنے پہلے پھلوں سے خداوند کی تمجید کرنی، یہ خوشحالی کا یہ اصول ہے دوسرا جو میں بتا رہا ہوں۔ اور آگے کیا لکھا ہے؟ اور میں تمہاری خاطر ٹڈی کو ڈانٹوں گا۔ اور میں تمہاری خاطر کیا کروں گا؟ ٹڈی کو ڈانٹوں گا۔ خدا، ٹڈی کیا ہے؟ ٹڈی فصل کو نقصان پہنچاتی ہے، آپ کا حاصل کھاتی ہے نا، جو آپ کا منافع ہے، جو آپ کی سیلری ہے، جو آپ کے گھر میں بچت ہوتی ہے، وہ سارا ٹڈی کھا جاتی ہے۔ کئی دفعہ سیلری پوری ٹڈی کھا جاتی ہے۔ بائبل کہہ رہی میں تمہاری خاطر ٹڈی کو ڈانٹوں گا، میں نقصان پہنچانے والی چیزوں کو ڈانٹوں گا، میں بیماریوں کو ڈانٹوں گا، میں قرضوں کو، سود خوروں کو ڈانٹوں گا۔ کس کی خاطر؟ تمہاری خاطر۔ کب؟ جب تم پوری دہریہ کی ذخیرہ خانہ میں لاؤ گے، جب تم میری تعظیم کرو گے، میری تمجید کرو گے، جب تم میرے کلام پر عمل کرو گے، پھر میں تمہاری خاطر جو ہے وہ ٹڈی کو ڈانٹوں گا، تاکہ تمہارا حاصل جو ہے وہ ضائع نہ ہو جائے۔ ہاللویہ! کتنی بڑی برکت ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کیوں ابلیس کلام پر عمل کرنے سے ہمیں روک رہا ہے، کیوں ہمیں خدا کی تعظیم اور تمجید کرنے سے، اس کو دینے سے روک رہا ہے۔ اس کو پتہ ہے اگر یہ کلام پر عمل کرنے والے بن گئے تو ان کی ترقی کوئی نہیں روک سکتا۔ اس کو پتہ ہے اگر یہ خدا کو دینے والے بن گئے تو ان کے پیسے پر کوئی قبضہ نہیں کر سکتا، بیماری نہیں کھا سکتی اس کا پیسہ، ان کا پیسہ وبا، تنگی اور دوسری چیزیں نہیں کھا سکتی، ان کا پیسہ پولیس نہیں کھا سکتی، ان کا پیسہ ڈاکٹرز نہیں کھا سکتے، ان کا پیسہ سود خور نہیں کھا سکتے۔ اگر یہ خدا کو دینا شروع کر دیں گے تو وہ کیا کرتا ہے؟ ہماری آنکھیں پیسے پر لگاتا ہے، نہ کہ خدا پر۔ ہماری آنکھیں پیسے پر، اس 1,000 پر، اس 2,000 پر، اس 3,000 پر جو ہمارا حصہ ہے اس پر لگاتا ہے کہ تیرے تو بڑے کام پے نے، تو نے یہ بھی کرنا ہے، تو نے وہ بھی کرنا ہے، اور پھر ہم اسی چکر میں، اور وہ کام بھی نہیں ہوتے اور پیسہ بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر یہی ہم اپنا حصہ پورا خدا کے گھر میں دیں تو پھر ہمارے کام بھی ہوں گے اور ہمارا حاصل بھی برباد نہیں ہوگا، جو ہماری کمائی ہے وہ برباد نہیں ہوگی۔ آمین آمین۔ آئے نکالیں 2 کرنتھیوں 9 باب اس کا 6، 7 اور 8 ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ جو تھوڑا بوتا ہے وہ تھوڑا کاٹے گا، جو تھوڑا بوتا ہے وہ تھوڑا کاٹے گا۔ میں یہاں اسی جگہ پر ایسے خاندان بیٹھے ہوئے ہیں جو کسی وقت 100 روپیہ یا 200 روپیہ اپنا ہدیہ دیتے تھے، لیکن جب انہیں بات سمجھ آ گئی کہ جناب جو بوؤں گا وہ کاٹوں گا، تو انہوں نے پھر آہستہ آہستہ اس کو انکریز کرنا شروع کیا۔ اور ایسے خاندان بھی ہیں جو گورنمنٹ جابز نہیں ہیں لیکن ایسا اچھا ہدیہ وہ خدا کے گھر، کیونکہ انہیں پتہ چل گیا، تجربے سے انہیں پتہ چل گیا کہ یہ خدا ہی ہے جو ہمارے سارے کاموں کو پورا کرے۔ جو تھوڑا بوتا ہے، پالوس کہہ رہا ہے، وہ تھوڑا کاٹے گا، اور جو بہت بوتا ہے وہ کیا کرے گا؟ بہت کاٹے گا۔ جس قدر ہر ایک نے اپنے دل میں ٹھہرایا ہے اسی قدر دے، نہ دریغ کر کے اور نہ لاچاری سے، کیونکہ خدا خوشی سے دینے والے کو عزیز رکھتا ہے۔ اب دینے کا رویہ بھی سمجھ لینا ساتھ، تھوڑا لاچاری سے نہ دے۔ ہن پادری صاحب جناب آکھیا تے دینا پینا ہے، نہیں، خوشی سے دے، خوشی سے دیں گے وہ خدا کے ذر قبول ہوگا۔ کل میں ایک ایتھوپین خادم کے ساتھ تھا، ہم 4 دعا کرے، 4 خادم 5 مل کر، اور رلکس میرے دل میں ڈالا تھا کہ اسے ہدیہ دو 1000 روپیہ۔
اور میں کر ہی نہ پایا، لیکن وہ دعا ختم ہوئی، اس نے 2000 ہدیہ نکالا اور خادم کو ایسے ہاتھ میں رکھا، اس نے کہا جی یہ میری طرف سے بیج ہے۔ میں حیران تھا، اور آج جب میں اسٹڈی کر رہا تھا بائبل، جو تھوڑا ہوتا ہے وہ تھوڑا کاٹ، آپ دیں، جب روح القدس آپ کے دل میں ڈالے آپ فوراً کر لیں۔ مالی معاوضے ہوں گے، مالی معاوضے ہوں گے، فوراً دے دیں، مت شرمائیں، مت گھبرائیں، مت پیچھے ہٹے، فوراً کر دیں، جو روح القدس ڈالے آپ کر دیں۔ پرسوں سے میرے دل میں ڈال رہا ہے خدا، ایک چرچ بن رہا ہے اور اس چرچ میں ہم 10,000 ہدیہ دیں، پرسوں سے یہ چل رہی ہے میرے دل میں کشمکش، لیکن میرا ایمان ہے خدا میں مہیا کرے گا، اور ہم وہاں پر جا کر دے کر آئیں گے کہ یہ آپ کے چرچ کے لیے جو آپ نے کر رہے ہیں اس کے لیے ہماری طرف سے ہدیہ ہے۔ تو قانون کیا ہے؟ پہلا قانون، جو شخص خوشحالی چاہتا ہے وہ خدا کے احکام پر عمل کرے۔ دوسرا قانون، جو شخص خوشحالی چاہتا ہے وہ اپنے پہلے پھلوں سے خداوند کی تمجید کرے، جو خدا نے ہمیں دیا ہے ہم اس کو واپس لٹائیں، ہم اس کو واپس لٹائیں، اس کے دیے میں سے ہم اسے لٹائیں۔ یہ ہمیں جو دیا خدا نے دیا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں آج بھی دکھوں تکلیفوں میں ہیں، ان کے پاس اتنا نہیں ہے وہ کھا سکیں، لیکن ہم انہیں واپس لٹائیں خدا کو، اور وہ کتنا ہے؟ 10واں حصہ۔ جو آپ بوئیں گے وہ آپ کاٹیں گے، آپ 500 بوئیں گے 500 کے مطابق فصل کاٹیں گے، آپ 1000 بوئیں گے 1000 کے مطابق، آپ 2000 بوئیں گے 2000 کے مطابق، آپ 10واں حصہ بوئیں گے، آپ خدا کے کلام کو اپنا زندگی میں پورا ہوتا دیکھیں گے، وہ وعدہ پورا ہوگا۔ کئی دفعہ ہم 9% بوتے ہیں اور 10واں حصہ نہیں بو رہے ہوتے، اور یہ وعدہ کیا ہے؟ میں تیری خاطر ٹڈی کو، تیرا حاصل برباد، آسمان سے دریچے کھولوں گا اور تیرے پاس رکھنے کی جگہ کم۔ یہ بڑا وعدہ ہے، لیکن اس کے لیے کرنا کیا پڑے گا؟ 10واں حصہ پورا دینا پڑے گا۔ جو آپ کا بن رہا ہے دے دیں خدا کو، اور بھروسہ پھر خدا پر کریں۔ دینے والا شخص اصل میں خدا پر بھروسہ کرنے والا شخص ہے۔ تیسرا اصول، خوشحالی کا تیسرا قانون ہے، محنت کریں اور خدا پر بھروسہ کریں، وہ اجر دے گا۔ محنت کرنا نہ چھوڑیں، محنت کرتے رہیں، محنت کرتے رہیں، محنت کرتے رہیں، خدا پر بھروسہ کریں، خدا آپ کو اجر دے گا۔ کئی دفعہ مسیح خاندانوں سے محنت نکل گئی ہے، ہم بھی دوسروں کی طرح سست ہو گئے، سست گھٹنوں سے خدا کو نفرت ہے، ڈھیلے ہاتھوں سے خدا کو محنت کریں، دعا میں محنت کریں، چرچ جانے میں محنت کریں، کام پر جائیں محنت کریں، اگر آپ 10-12 بجے فارغ ہو دوسری ڈبل جاب کریں، 2 نوکریاں کریں، محنت کریں، جتنی محنت کریں گے اس کا خدا آپ کو اجر دے گا۔ امثال 13 باب اس کی 11ویں آیت نکالیں۔ جو دولت بطالت سے حاصل کی جائے گی، جو دولت بطالت سے حاصل کی جائے کم ہو جائے گی۔ یہ بڑا سادہ سی بات ہے لیکن بڑی کڑوی بات ہے۔ کئی سال میرے ذہن میں یہ بات چلتی رہی کہ ہم کب فائنینشلی سٹیبل ہوں گے، اور کئی سال میں ایسی چیزوں کے ساتھ لڑتا رہا جو چاہتی تھی کہ میں جھوٹ بول کر یا میں مکاری کر کر پیسہ لے کر آؤں اپنی زندگی میں، لیکن پھر مجھے سمجھ آیا کہ وہ دولت جو بطالت سے ٹھگی لگا کر کمیشن کھا کر آپ کا حق نہیں ہے لیکن آپ نے لے لیا ہے، وہ آئے گی تو وہ کم ہو جائے گی، کم ہو جائے گی۔ ایسی دولت جو ہے ایسی ہے جیسے کوئل جو ہے وہ کوے کے انڈوں پہ بیٹھی ہوئی ہے، یا کوا جو ہے وہ کوئل کے انڈوں کو سینچ رہا ہے، وہ آپ کے اپنی نہیں ہے۔ اور پھر لکھا ہے ایسی دولت آدھی عمر میں ختم ہو جائے گی، آدھی عمر میں بڑی امیری، بڑی خوشحالی، بڑی سرفرازی، اور آدھی عمر میں وہ سب کچھ ختم، اور اس کے بعد جو بڑھاپا آئے گا وہ ٹینشن کا باعث بن جائے گا۔ اس لیے ایسی دولت سے ہم نے بچنا ہے۔ بطالت سے حاصل کی ہوئی دولت، جھوٹ سے حاصل کی ہوئی دولت کم ہو جائے گی، وہ آپ کی اپنی دولت کو بھی کم کرے گی، لیکن آگے لکھا ہے لیکن
محنت سے جمع کرنے والے کی دولت بڑھتی رہے گی۔ کمیٹیاں پالو، سیونگ کر لو، قناعت پسند ہو جائیں، 20,000 کما رہے ہیں، کم خرچے کر لیں، سادگی سے زندگی گزاریں، پیسے جمع کریں، سیو کریں، بچوں کے لیے گھر بنائیں، جو بھی کرنا اس میں سے بنائیں۔ آج جو میرے اور آپ کے ملک کا حال ہے تباہی کی طرف، اس کی وجہ کیا ہے؟ نیچے سے لے کر اوپر تک، صرف گورنمنٹ میں نہیں، چرچ میں، مذہب میں، ایجوکیشن میں، ہر جگہ، این جی اوز میں، ہر جگہ کرپشن آ گئی ہے، اور جس کی وجہ سے ملک تباہ ہو رہے ہیں، گھرانے تباہ ہو رہے ہیں، خاندان تباہ ہو رہے ہیں، اور ہم ترقی نہیں کر پا رہے۔ بطالت سے حاصل کی جانے والی دولت کم ہو جائے گی، اس لیے اس دولت سے بچنا ہے آپ نے۔ محنتی کی دولت جو ہے وہ بڑھتی جائے گی۔ آگے لکھا ہے محنتی کی دولت کیا کرے گی؟ بڑھتی جائے گی۔ آئیں آگے پڑھیں۔ ہاللویہ۔ 13ویں باب کی چوتھی آیت، 13ویں باب کی، سست آدمی آرزو کرتا ہے پر کچھ نہیں پاتا، لیکن محنتی کی جان فربا ہوگی۔ سست آدمی آرزو کرتا ہے، خواہش ہے اس کی ترقی کرنے کی، کامیاب ہونے کی، لیکن وہ کچھ نہیں پاتا، لیکن جو محنتی ہے اس کی جان فربا ہوگی، محنتی ترقی کرتا جائے گا۔ وائز پڑھے، وائز 11 باب اور اس کی ہم 6 آیت پڑھتے ہیں۔ لیکن صبح کو اپنا بیج بو اور شام کو بھی اپنا ہاتھ ڈھیلا نہ ہونے دے، کیونکہ تو نہیں جانتا کہ ان میں سے کون سا بار آور ہوگا، یہ یا وہ یا دونوں کے دونوں برابر برومند ہوں گے۔ سستی نہ کریں، بیج بوتے رہیں، کام کرتے رہیں، محنت کرتے رہیں۔ آپ کو نہیں پتا کون سی محنت آپ کی جائے کامیاب ہو جائے گی، دونوں بھی ہو سکتی ہیں، اس لیے محنت کرتے رہیں اور خدا آپ کو اجر دے گا۔ چوتھا قانون کیا ہے؟ چوتھا قانون ہے خود کلام کے ساتھ اپنے ایمان کی آمیزش کر لیں، مطلب کلام سے ہٹ کر کچھ نہ کریں۔ خوشحالی کے لیے ایک بات ہے، کلام سے ہٹ کر کچھ نہ کریں، اور یسوع نے بھی یہی کہا، ہاں کی جگہ ہاں کرو اور نہ کی جگہ۔ میں اور آپ کتنی بار دنیا کو خوش کرنے کے لیے گناہ کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ دنیا ہماری نہیں ہے۔ جن نہ لئی تو پاپ کماویں یار کسے نہ، ہمارے اپنے تو اتنے خرچے نہیں ہیں، ہم کئی دفعہ رشتہ داروں کے لیے، دوستوں کے لیے، بچوں کے لیے کر رہے ہوتے ہیں۔ یہی بچے بڑے ہو کر نافرمان نکل آتے ہیں، یہی بچے بڑے ہو کر آپ کی بات کو بھی نہیں مانیں گے، یہی بچے بڑے ہو کر جو ہے وہ آپ کو رد کریں گے، آپ کی نصیحت کو رد کریں گے، آپ کو رد کریں گے۔ آپ ان کے لیے پاپ کمانا چھوڑ دیں۔ جو جان گناہ کرے گی سو مرے گی، اس کو وہ جانے اور دوسرے جانے۔ آپ نے ہاں کی جگہ ہاں کرنی ہے، کلام کے ساتھ اپنے ایمان کی آمیزش کرنی ہے۔ یسوع نے کہا اگر تم پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو گے تو باقی تمام چیزیں تمہیں مل جائیں گی۔ ہاللیلویہ۔ تو ہم کلام کی تلاش کریں، پہلے اپنے ایمان کو کلام پر رکھیں، باقی ساری چیزیں مل جائیں گی۔ کئی دفعہ دنیا کی رونق، دنیا کی برکت تھوڑی دیر کے لیے آتی ہے، چمک، لیکن وہ زیادہ تر ہمیں نقصان پہنچانے کا باعث بنتی ہے۔